آج کی اس محفل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اسے مدنی آقا ڈاٹ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ چند دنوں کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ پوری کی پوری انشاءاللہ تقریر وہاں بھی آپ دیکھ سکیں گے. یہ سائڈ ہے پیر سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجدی آستانہ عالیہ چورا شریف کے زیر نگرانی چل رہے ہیں. مدنی آقا ڈاٹ نیٹ چلانے والے ساتھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ذوق و محبت میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس ذوق اور محبت کے ساتھ وہ دین کا کام سر انجام دے رہی ہیں اور اپنے پیر و مرشد کے فرامین کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں. اللہ پاک ان کو دین دنیا کی بے پناہ برکت عطا فرمائے. اب انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. مناظر اسلام سرمایہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی مدد اللہ العالی کو دعوت دوں. اس سے پہلے راجل کے عظیم قاری محترم جناب قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب وہ بھی حضرت صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں اور بھی بہت سارے احباب جہاں ملاقات کرتے وہاں قاری صاحب بھی ان سے ملاقات فرماتے اور محبت فرماتے. اور آدمی صاحب اور دیگر احباب ہمارے پیر بھائی محمد نشاد صاحب عاشق محمد نشاد صاحب تشریف فرما ہے. حاجی صابر صاحب اور تاج محمد صاحب اور دیگر احباب جو ہمارے پیر بھائی ہیں وہ موجود ہیں. تو حضرات محترم آج علماء کرام کا بھی دم غفیر ہے اور اس راجل کی عظیم علمی شخصیت ابو الحقیق مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر الزمان صاحب مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب جو بلاؤس ہر جلسے کی زینت بنتی ہیں اور محبت کا مظاہرہ فرماتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان سکالر حضرت علامہ مولانا محمد مسعود الرحمان صاحب اور آج انہوں نے انگلش میں خطاب کرنا تھا لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا کہ حضرت صاحب کے خطاب کے درمیان رکاوٹ آئے اور انشاءاللہ پھر ان سے استفادہ لمبے وقت کے لیے حاصل کریں گے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت علامہ مولانا محمد اعظم چشتی صاحب تشریف فرما ہے اور حافظ محمد اسحاق صاحب حافظ محمد اقبال صاحب اور حافظ محمد مسعود صاحب تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام احباب کا کہ جو اس محفل میں شامل ہوئے میرے پیر و مرشد کے عرس میں. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت سب کے کاروبار میں مال و جان میں برکت عطا فرمائے. تو قاری صاحب شاعر بھی ہیں اور ان سے عرض کروں گا کہ ایک دو شعر اپنے ذوق کے مطابق زیادہ نہیں ایک دو شعر جو ہے وہ تشریف لائیں اور منقبت کے پڑھنے یا جیسے ان کا ذوق چاہے تو تشریف لائیں مختصر وقت میں اور اس کے بعد جو ہے حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جائے. نعرہ تکبیر. یہ تو اکیلا نعرہ ہو گیا اور پیچھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ یا تو لائٹ کم ہے یا لائٹ زیادہ ہے. تو بہرحال آپ بھی ذوق کا مظاہرہ فرمائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ کرما والا شریف. آستانہ عالیہ گھنگور شریف. صرف دو تین شعر
عرس کی مناسبت سے سرکار کرما والا اور وہ مجاہد دورہ جو ہمارے اور آپ کے محفل میں جلوہ گر ہے، اس کے بھی تعلق سے ابھی مولانا رونا رو رہے تھے ہدایت و غیر ہدایت پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیں، طمانیت قلب رکھیں، یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسی شخصیت کو بھیج دیا ہے جو آل رسول بھی ہے، آل حسن بھی ہے، آل فاطمہ بھی ہے، آل حسین ہے، اور اعلیٰ حضرت کی جو شمشیر برہ لے کر کے آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں۔ اور یہ میں تملق بازی سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں بالکل خانِ خدا میں بتا رہا ہوں کہ جہاں سے کوئی سوال کرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غوث العظم کا فیضان برس رہا ہے، ایک حوالہ نہیں سینکڑوں حوالہ وہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ الحمدللہ دو تین شعر سماعت فرمائیں۔ خیر مقدم بھی ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب کا اور سرکار کرما والے کے مناسبت سے صرف ایک دو شعر۔ سبحان اللہ۔ شکر خدا کا قائد ملت آج یہاں مہمان ہوئے۔ شکر خدا کا قائد ملت آج یہاں مہمان ہوئے۔ خوب بڑھی ہے شہر کی رونق، برکت میں ہم زندہ باد، زندہ باد۔ مہک اٹھا رش کے گلستان گلیاں ہیں، آج یہی ہر دل کی صدا ہے۔ فیض مجسم زندہ باد، فیض مجسم زندہ باد۔ جلوہ کہے سرکار بخاری، جلوہ کہے سرکار بخاری، جس کو کہیں وہ ہے زمین اہل روچ ڈیر، اہل روچ ڈیل کی قسمت، برکت میں ہم زندہ۔ شکر خدا کا۔ اور آخری شعر، آج تو باغ عرفانی میں فصل بہار آئی ہے، غنچہ غنچہ نازش نکہت، پیار کی شبنم زندہ باد۔ داد نہیں دیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پہچاننے والے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری صاحب زندہ باد، قاری صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی، اب بلا تاخیر میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مناظر اسلام محقق اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی مدد اللہ علیہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں
اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کی آمد سے کو زور نہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف، آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف، حضرت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. سبحان اللہ. عالیہ بکی شریف، عالیہ بکی شریف، آستانہ عالیہ گنگول شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من التيم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج یہ مبارک محفل سید السادات مخدوم الاولیاء حضور گنج کرم قبلہ عالم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، اور شیخ طریقت سند الاتقیاء حضرت قبلہ عالم بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، دربار مقدسہ و مطہرہ حضرت کرم والا شریف اور ان کے فرزند گرامی
نقش گنج کرم حضرت قبلہ شیخ طریقت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، ان کی یاد میں ان کے مرید مسترشد جناب مولانا علامہ قاری محمد عبدالرؤوف صاحب نقشبندی مجددی مدظلہ، انہوں نے اور حضرت کے چاہنے والوں نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا ہے۔ مجھے حضرت قاری صاحب نے حکم فرمایا آخر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اولیاء کاملین کی یہ محفل بہت ہی وقار اور عزت والی محفل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی اور اللہ کے دوستوں کی محفل ہے۔ اس کی عظمت کا یہی ثبوت ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محفل، اور علماء اسلام جو وارث ہیں دین مصطفیٰ کے علیہ تحیت و ثنا کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا نقشبندی صاحب ان کی دعوت پر یہ بزرگ تشریف فرما ہوئے محفل کو اور بابرکت فرمایا۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی منیر الزمان صاحب چشتی دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب مصباحی دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب کوثر دعوت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، نعت خوان حضرات قراء جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ محفل مبارکہ میں نعت شریف بھی پیش کی اور مناقب بھی پیش کیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بزرگوں کے جتنے بھی متوسلین ہیں یہاں جو ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، کیونکہ قاری صاحب قبلہ نے بتایا، میں تو اس بات سے واقف نہیں تھا کہ حضرت یہاں تشریف بھی لاتے رہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے فیضان سے اور ان کی توجہات سے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب کو پھر ان کے لیے خاص دعا کروں گا کہ انہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا اور اپنے مشائخ کی یاد تازہ کی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ محترم حضرات، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ جو تم میں سے نیک عمل کرنے والے ہیں اور ایمان کامل والے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو اپنا خلیفہ فرمائے کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح تم سے پہلے زمین میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ زمین اپنے خلفاء بناتا ہے اور زمین کو ان سے بابرکت فرماتا ہے، اسی طرح زمین قیامت تک اس کے خلفاء سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ احکم الحاکمین زمین میں اپنے نیک بندوں میں سے اپنے بندوں کو خلافت سے سرفراز فرماتا ہے، اور میرے والد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ جن کا آج عرس مبارک ہے، انہی سے یہ پوچھا گیا، راوی میرے بزرگ ہیں، میرے والد مجھے میں بچہ تھا جب میں نے اپنے والد گرامی کے منہ سے یہ بات سنی کہ حضرت صاحب کرما والے آپ کی خدمت میں میرے والد صاحب نے یہ بات عرض کی کہ حضور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
یہ تو نص قرآنی ہے، مگر یہ خلیفہ ہے، اس کا انتباہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی خدا کے خلیفے کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نامزد تو نہیں ہوتا نا، وہ وہی تو نہیں کہتی کہ یہ خلیفہ ہے، تو کس کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صاحب قبلہ نے میرے دائیں ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مار کے فرمایا، جلال شاہ پہچان بڑی آسان ہے، جس جگہ پہنچ کے بندے کی طبیعت دین کے تابع ہو جائے، جس بندے کے پاس بیٹھ کر دین آسان لگے بندے کو، طبیعت سے تکبر اور مشکل دور ہو جائے، وہی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ کرما والا شریف۔ سادے لفظوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت الہیہ کے لیے نہ بڑے القاب کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی بڑے کم طراق کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی وہ کوئی اخباری ایڈیشنوں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑے مضامین چھپیں اور میگزین سے اس کو لکھیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے۔ خدا کے خلیفے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دربار سے معرفت الہیہ کی سوغات بانٹی جاتی ہے، پہچان۔ اور بلا شبہ ان علامات کی روشنی میں ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کو اپنے حضرت صاحب اس لیے کہتا ہوں مقررانہ طریقے سے، یہ نہیں کہ جس جگہ بھی حاضر ہو جو تو جو وہاں کے حضرت صاحب ہیں وہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت صاحب ہمارے اس لیے ہیں کہ میرے اس جو چھوٹا سا میرا سر ہے، سر پنجابی میں سر کہتے تو سر، ہر سر بھی نہیں ہوتا، لیکن جتنا کچھ یہ ہے اس کے جن کو میں مالک مانتا ہوں، سیدنا قبلہ عالم حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار حضرت کیرم والا شریف، وہ میرے دادا مرشد ہیں، میرے والد گرامی کے مرشد ہیں، وہ بھی حضور میاں صاحب کے فیض یافتہ ہے، اور گنجے کرم حضور حضرت کرم والا شریف حضور میاں صاحب کے فیض یافتہ ہے، اور پھر میرے حضور رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی صاحبہ وہ بہو ہیں حضور گنجے کرم کی، ان کے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں وہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی صاحبزادی صاحبہ ان کی بیوی ہیں، اور اس وقت بھی باقاعدہ حیات ہیں۔ اس لیے میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضور گنجے کرم آپس میں پیر بھائی بھی ہیں، آپس میں سمدھی بھی ہیں۔ تو حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ خلافت کی پہچان یہ ہے کہ دین آسان ہوتا ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے جس کو بندہ محسوس کر سکتا ہے، بندہ اگر اس کی نظر کھلی ہوئی ہو تو وہ محسوس کر سکتا ہے، اور نظر بند ہو تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں، پھر تو الفاظ بولنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد شریف میں آج بھی اگر جائیں آپ کے وصال مبارک کو بڑا عرصہ گزر گیا، میں اپنے ہوش میں حضرت کی زیارت نہیں کر سکا حضرت صاحب قبلہ کی، لیکن حضرت سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی میں نے زیارت بھی کی، خدمت میں بارہا حاضری بھی دی ہے حضرت کرما والا شریف میں۔ بڑے حضرت صاحب قبلہ کی میں زیارت سے سامنے مشرف نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی شکل پہچانتا ہوں۔ حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی یاد مبارکہ میں جس چیز کا رواج تھا وہ شریعت مصطفیٰ ہے، آپ کا فیضان سنت نبوی کا احیات ہے، اور یہاں تک کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شرف الشریف والے اتنا سنت نبویہ کا وقار فرماتے کہ آپ کی مسجد مبارک میں آج کل تو لوگ یہاں چونکہ برطانیہ کا ماحول ہے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ لبرل سے ہو جاؤ، بس ایک تو لبرل پارٹی ہے نا، ایک لبرل سوچ ہوتی ہے، تو شاید لبرل پارٹی نے بھی اپنا نام لبرل اسی لیے رکھا ہے کہ وہ لبرل سوچ یا مینیفیسٹو جو ہے وہ لبرل رکھتے ہوں گے، مجھے اس سے غرض نہیں، ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ زیادہ سٹرکٹ قسم کے مولوی نہ بنو، یہ ایکسٹریمزم ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں اس کے، لیکن ہمیں مشورے ہم سنتے رہتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، لیکن
ہماری بھی ایک پارٹی ہے جس کا مینیفیسٹو لندن سے یا واشنگٹن سے جاری نہیں ہوتا، اس کا مینیفیسٹو مدینہ منورہ سے جاری ہوتا ہے، اس کا مینیفیسٹو مدینہ منورہ سے جاری ہوتا ہے، اس کا مینیفیسٹو گنبد خضرا سے جاری ہوا اور نجف اشرف سے بھی جاری ہوا، اسی کی تجدید کی گئی نجف اشرف میں، اسی کی تجدید کربلا محلہ میں کی گئی، اور اسی مینیفیسٹو کی تجدید میرے حضور غوث الثقلین و غیث القرنین شہنشاہ بغداد نے بغداد مقدس میں فرمائی ہے۔ لہذا دنیا والے اپنا کام جانیں، اور جو اس مینیفیسٹو کو مانتے ہیں وہ صرف اپنا کام جانتے ہیں، ان کو نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام تیرے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اپنا اپنا ایجنڈا ہے، سب لوگ اس کی تکمیل کرتے ہیں، مگر جو ان کے ملازم ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت نوائے وقت کیا ہے، اس وقت کیا ضرورت ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا، وہ کہتے نہ چلے، اس طرح تو آپ رہ نہیں سکیں گے، وہ کہتے نہ رہیں، اس طرح تو آپ بچ نہیں سکیں گے، وہ کہتے نہ بچیں۔ اس لیے کہ جو دنیا کی نظر میں بچتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، اور جو نہ بچے خدا کی نظر میں بچ جائے، باقی ہو جائے، وہ بندہ اصل میں بچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو جہان فانی ہے، یہاں بچنے نہ بچنے کا اور خسارے کا یہاں پہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا فرماتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا جہان ہے، یہ دنیا دھوکے کی ہے، یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں، بچا وہ جس پر جہنم کے دروازے بند رہے اور جنت کے دروازے جس کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور یا نقشبند کا یہ امتیاز ہے، آپ ایسے ہی اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ یہ دارالمنور اس کا نام ہے، اس سینٹر کا، اور جو گھمکول شریف سے منسوب ہے وہ بھی نقشبندی طریقت کی درگاہ ہے، اور یقیناً یہاں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نقشبندی سلوک میں، طریقت میں اتباع شریعت یہ خاص اس نسبت کا کمال ہے، اتباع شریعت خاص کمال ہے اور مطابقت سنت خاص کمال ہے، ہر سلسلے کے اندر موجود ہے، مگر نقشبندیہ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ دونوں باتیں۔ اور تیسری بات نقشبندی صوفیاء کے لیے حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور کے علم غیب شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ جو اس طرح کے سوالات کرے، شیخ احمد فاروقی چاہتا ہے کہ وہ فیصلہ اپنے دادے کی طرح کرے، جس طرح میری رگوں میں فاروقی خون ہے اور میری رگیں فاروقی حرکت میں آتی ہے۔ جب سرکار کی نفی کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس منافق کا جو فیصلہ میرے جدی اعلیٰ فاروق نے کیا تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسے بے ایمان کی میں گردن اڑا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی صفات کے بارے میں نفی کر سکتا بھی۔ اس سے بھی اوپر جا کے دیکھیں، خواجگان نقشبند میں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، کیونکہ حضرت خواجگاہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ علاء الدین اتار رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت مولانا محمد یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کے خلیفہ اجل و اعظم قصر عارفہ میں جو لوگ مدفون ہیں بخارا شریف کے اندر حضرت علامہ یعقوب چرخی صاحب تفسیر چرخی کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور خواجہ عبید اللہ حرار کا تو لقب ہی حرار تھا، آپ کا نام نامی ہے، خواجہ حرار مشہور ہے، تو ان کے حرار آدمی جو ہوتا ہے وہ کس طرح کی فکر رکھتا ہے اس کا اندازہ کریں آپ۔ خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے بڑے مرید ہیں،
اور بڑے بڑی شان والے ولی ہیں، لیکن ایک تعارف یہ بھی ہے، حضرت کے مریدوں میں ایک عاشق صادق مولانا عبد الرحمن جامی بھی ہیں، خواجہ بیت اللہ حرانی کے پیر ہیں، حالانکہ خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ رامتنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کی فیض یافتہ لوگوں کے نام ہیں، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عرش مقام شخصیات ہیں جن کا میں نام اتنی تیزی سے لے رہا ہوں، حالانکہ جب ہم اپنے ناموں کے ساتھ 20-20 لقب بولیں تو ان کو صرف خواجہ کہہ کے گزرے، مگر ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں کتنی بات کہہ سکوں گا۔ وہ تو پہاڑ ہیں عظمت کے اور استقامت کے، ایک ایک فرد پوری پوری امت کی قیمت ہے۔ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے جو سیاست ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر تو ہر آدمی کا ایک وزن ہے، آپ کیسے کہتے ہو پوری امت کی قیمت؟ یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، میرا ابراہیم اکیلا امت ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک فقیہ میرے دین کا ذمہ دار بیٹھا ہو تو میں محمد رسول اللہ سمجھتا ہوں میری پوری امت کہاں بیٹھی ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ڈیموکریسی کے بندے اور ہوتے ہیں، کیونکہ جس کا ووٹ ہے وہ ایک بندہ ہے، جتنے کہتے ہیں سر ہیں، جتنے ہیڈز ہیں اتنے بندے ہیں۔ شریعت اس طرح نہیں کہتی، شریعت ایک ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہتی ہے، شریعت ایک فقیہ امت کو پوری امت کہتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اگر میرے ابو بکر کا وزن پوری کائنات سے کیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا وزن ساری کائنات کے ایمان سے زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی ایک ہی ہوتا ہے، ایک آدمی ایک کہتے ہیں نا، ایک ساری امت پر کیسے بھاری ہو جائے گا؟ معلوم ہوا یہاں بندوں کو گنا نہیں، بندوں کو ڈیموکریسی میں اقبال نے کہا تھا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، لیکن شریعت میں واقعی تکڑی لگتی ہے، اور بندوں کو یعنی جمہوریت میں تو گنا جاتا ہے نا، تولا نہیں جاتا، شریعت میں گنے نہیں جاتے، تولے جاتے۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو ایک ایک بندہ پوری امت پر بھاری ہے، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ وہ افراد ہے، حضرت خواجہ بیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے آپ مزاج سمجھ سکیں گے، مزاج کیوں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور سے مقرر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شان بیان کر رہا ہوں، اور بندوں کی سننے والوں کی ذہنی سطح اگر بہت اور طرف ہو تو وہ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں، یہ تو بڑا عجیب نقشہ کھینچ رہی ہے، کیا چیز ہے؟ تو مزاج پہلے موافق کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی اگر پہلے کسی ذائقے سے آشنا نہیں ہے، آپ اس کو زعفران کھلا رہے ہیں تو کہتے ہیں کیا چیز ہے، تو میں کہا کھانا کی یا پھر آلو، آپ سمجھئے گا، اس میں زعفران کا قصور نہیں، دراصل جو مزاج آشنا ہی نہ ہو کیا کرے گا بیچارہ، اس کی خوراک وہ ہے۔ اب یہ عظمت و عظیمت کی باتیں اگر میں کروں تو لوگ کہیں اچھا یہ تو فٹ ہی نہیں ہے، کوآپریٹ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بندے کیا ہیں، پورے معاشرے سے کیوں لڑ پھڑ جاتے ہیں؟ میں نے پہلے بتا دیا اس وجہ سے لڑ پھڑ جاتے ہیں کہ ان کو زمانے کے موافق نہیں ہونا، پورے زمانے کو رب رسول کے موافق کرنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ یہ ربڑ کی گولیاں نہیں ہیں، یہ ربڑ کے گٹکے نہیں کہ ہر ماحول میں فٹ ہو جائیں، یہ جبل استقامت ہے جو ساری دنیا کی گردنیں رب رسول کی بارگاہ میں جھکا لے۔ ربڑ کا گٹکا ہو وہ انقلاب کیسے لا سکتا ہے؟ ہر ماحول میں فٹ ہونے کی بات کرتا ہو وہ انقلاب کیسے لاتا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے ریولوشن ریولوشن ریولوشن، تو خدا کے یہ فقیر لاتے ہیں، انقلاب تو خدا کے یہ فقیر لاتے ہیں کہ یکا و تنہا بغیر میڈیا کے، بغیر کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا کے ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہو، ان کا تعارف ہوائیں کرا گرامی قدر حضرات توجہ رہتی، یریدون لیطفئوا نور اللہ
ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے اچھا نہ لگے لیکن ہوائیں خود حفاظت کرتی ہیں اس چراغ کی جسے سارا جہان روشن کرنا ہو. ہوائیں چراغ بجھاتی ہیں نا، لیکن یہ ہوائیں اس کے تابع ہیں جو خود اس چراغ کو روشن کرتی ہیں، اور یہ چراغ روشن ہے. کہتے بندہ دنیا سے جائے تو مر جاتا ہے. یہی کہتے. اگلے دن مولی عبدالہادی تقریر کر رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا یا لکیر پیٹتے رہتے ہو. میں نے کہا لکیر میں دم ہو تو رہ جاتی ہے. کیوں کہ تیرے جیسے تو جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. تیرے جیسے کو تو وہ اپنے طور پہ زندہ ہے، تمہیں دیکھنے کے قابل نہ سمجھے. اور وہ ہے اگر دفن ہو تو جسے ہندوستان کی سلطنت ولایت بخشی جائے، وہ بھی جب تک اس کے قدم نہ چھوئے اس کے احکام ولایت جاری نہیں ہوتے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ غریب النواز نے. جب ڈیوٹی لگے بغداد سے فرمائے ہند تیرا ہے، تو اس کا بادشاہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دادا گنج بخش کے قدم چھو کے جانا. لوگ چلے کرتے پھرتے ہیں، چلا شروع کرتے ہیں ڈیوزبری سے. میں کہتا ہوں ڈیوزبری سے کوئی چلا ہوتا ہے کیوں کہ یہ تو پہلا لفظ ہی ڈال ایسا ہے جی کہ اگر اچھا ہوتا تو قرآن میں بھی کہیں ہوتا. سبحان اللہ. چلے ڈیوزبری سے نہیں شروع ہوتے. جو ایک نظر میں 90 لاکھ کو مسلمان کرتے ہیں ان کے چلے داتا کے قدموں سے شروع ہوتے ہیں. لوگ آج مسلح بنے پھرتے ہیں. مسلح ہونے کے لیے پہلے ربط تو بتاؤ نا، تم ہو کون؟ کسی چین میں فٹ بھی ہو؟ کچھ سنگلی کا کنڈا ہو بھی تو جن کا اپنا ٹوٹا ہوا ہو تو قلعے کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. تم فٹ ہو پہلے. کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دعوت دینی ہے. میں نے کہا دعوت دو، لیکن قلعے میں تاہی جانور بتا ہوئے نا جس سنگلی نہ تعلق ہوئے تھے. تو میں تو بیان کر رہا ہوں، تم بھی اپنا بیان کرو. میں تو کہہ رہا ہوں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا، حضرت خواجہ علاؤالدین عطار، حضرت علامہ یعقوب چرخی، امام المفسرین. آج بھی ان کی تفسیر مل جاتی ہے، تازہ ابھی چھپی ہے. اور ان کا ایک جملہ سنا کے پھر آگے حضرت خواجہ عطار کی بات کرتا ہوں. آج سے کسی نے پوچھا جی اولیاء پر بڑی سختی آ جاتی ہے، لوگ ملامت کرتے ہیں، تان کرتے ہیں ان کو کیونکہ اظہار حق کرتے ہیں تو لوگ پھر ملامت کرتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر لوگ مبلغ اس بات پر گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جی میں کرنا تو یہ چاہتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. میں بات تو کر دوں، مجھے کتنے علماء کہتے ہیں شاید بات تو ہم کر دیں مگر لوگ کیا کہیں. نمازی خلاف ہو جاتا ہے، اپنی کمیٹی خلاف ہو جاتی ہے، فلاں دوست خلاف ہو جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں. یہ کام ہے ہی بڑا سا جو لوگوں کو دیکھے گا نہیں کر سکے. جس کا گراف مقبولیت کا لوگوں میں دیکھے گا وہ نہیں کر سکے گا یہ کام. جس کے شوق ہوگا کہ لوگ نعرے لگائے نہیں کر سکے گا. یہ دیکھا ہے امام علی مقام میں. اگر ہماری یہ خواہش ہوگا آپ سب ہمیں مانے تو پھر حق بات کریں گے. آپ تو ایسا نہیں کریں گے. لوگ تو تلواریں مارتے ہیں پھر بھی حق کہنا پڑتا ہے. سر ادھر جاتے ہیں پھر بھی حق کہنا پڑتا ہے. لوگ ملامت سے گھبرا جاتے ہیں. یہ لوگ کس طرح دائی ہو سکتے ہیں؟ لا یخافون لومۃ لائم. قرآن نے جو ان کی صفت بیان کی ہے، تان کرنے والے کا تان ان کو خوف زدہ نہیں کرتا. کیوں کہ سب سے پہلے اپنے مالک کے قدموں میں اپنی عزت کی قربانی دیتے ہیں. مالکا عزت تیری ہے، ہماری کوئی نہیں. گالیاں ہم برداشت کریں گے، جو کچھ دنیا کہے گی کہیں گے، مگر ہم تیرا نام اور کرے ہم تیرا بلند کرتے ہیں. حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے. آپ نے آپ سے پوچھا گیا سرکار یہ
جس بھی اللہ کے نیک بندے نے حق کی دعوت کو پیش کیا لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اس کے. کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بولنے والا میری طبیعت کے مطابق بولے، اور یہ بھی ایک فلسفہ ہے، لوگوں کی ہی مرضی کے مطابق بولا جاتا ہے تو لوگ داد دیتے ہیں. یہ سوچ کے نہیں آتے اگر یہ نمائندہ رب رسول کا ہے اور قرآن بیان کرے گا تو ہمیں اس کے موافق ہونا پڑے گا. اگر اپنی طبیعت کے موافق آپ سننا چاہیں گے تو پھر خطبہ کس کا سن رہے ہو؟ اپنی طبیعت کا. اس بات پر اگر اپنی ریزرویشن آپ پہلے سے ہے دماغی طور پر کہ ہمیں تو یہ سننا ہے، تو پھر اپنے دماغ کی محفل کر رہے ہو. اپنے اندر کے بت جو پالے ہوئے ہیں ان کی محفل کر رہے ہو. گھر آنا ہے محفل جانا میں پندار خودی کو توڑ کیا. اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہ ہوش و خرد کا کام نہیں، یہ ایمان کی بات ہے. اس کو سننے کے لیے کامل سپردگی چاہیے. اسلام چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام کیا ہے؟ کامل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا. کس کے؟ اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. آپ فرماتے ہیں لومۃ لائم نہ ہوگا، حق بات قبول ہی نہیں ہوگی. یہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر چرخی میں فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ منکر جب کوئی گالی بکتا ہے کس کو؟ جو دین کی دعوت دیتا ہے، تو اس کا نکیر کرنا، اس کا برا کہنا، ہس آبے چوئے بارے منکراں، کہتے ہیں منکروں کی ملامت یہ بوستان عارفاں کے لیے پانی کا کام کرتی ہے. عارف کو راہ حق میں جتنی گالیاں پڑتی ہیں اس کا چمن دل کا کھلتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ تبھی تو اس کو اندازہ ہو کہ جو میں حق کہہ رہا ہوں اس کی مجھے قیمت بھی چکانی ہوگی. جب حق کہے اور نوٹ ملے اس کو، حق کہے تو پھول برسے اس پر، تو پھر اس کا دین کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر دھماکے شروع ہو گئے نا، تو کتنے ناخوان اگر آپ سنو صاحب معذرت کے ساتھ، ان کو ہمارے لاہور کے شیخوں نے کہا محفل ہوگی فلاں تاریخ کو، تو خدا کی قسم مجھے جواب انہوں نے بتایا کہ ناخوان ادا کہ آج کل ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پلیز چند دن ریسٹ کیجیے. مجھے بتایا انہوں نے. تو میں نے کہا یہ تو ناچ پڑھتے تھے کلی کا ککھ نہ رویتا میں نہیں چھوٹتا دامن، کلی میں تو سیٹ بھی نہیں لگتا، تو یہ ڈیلے کرنے لگے. اب کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہوا موافق ہوگی تو بات ہوگی. اقبال کہتے ہیں یہ فقیر کا کام نہیں کہ جب ہوا مخالف ہو تو فقیر کہتا ہے یہ خاص موقع ہے، اب میرے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہوا دیکھ کے اگر میں اپنا سفینہ ڈالوں سمندر میں تو میں ہوا کا بندہ ہوں، اور اگر میرا توکل خدا پر ہے تو عوام کو وہ کنٹرول کرے، میں کیوں دیکھوں گا؟ ہم اس میں لینا ہے تو عوام خود کنٹرول کرے، ہمیں کیا اس سے؟ ہمیں تو اس کے کام کا حکم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بوستان عارفاں چمکتا ہے، رونق آتی ہے اس پر. کب؟ جب منکروں کی ملامت کا پانی ملتا ہے. اور اسی پر سن لو حضرت خواجہ عبید اللہ آراد جو پیر ہے آج کے پیروں کے، ان کا قول مبارک. آپ فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجی دراب مادھیان وہ حقیقت مانا با قائد اہل سنت و جماعت متحلہ نسادن جز خرابی ہیچ نبی دانم. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہو کہ عبید اللہ آراد بڑا پیر ہے، بڑا ولی ہے اور بڑا صاحب کرامت ہے، وہ حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن، اور میری کوئی صفت کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ یہ تو بڑا کٹڑ سنی ہے، جز خرابی ہے نبی دانا. فرمایا اگر تم نے مجھے ولی کہا مگر سنی نہیں کہا میری صفت میں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھے گالیاں بکی. اب سناؤ وہ ولی کی شان بلند مانی آپ نے یا سنی کی شان بلند مانی؟ غور کرو، میں پیغام دے رہا ہوں اولیاء کا آپ کو. لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے، عقیدے کی کیا بات ہوئی؟ بات تو ولایت میں ہوتی ہے. جو جامی جیسے رستی کا پیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تمام احوال و مواجیب تو سمجھتے ہو نا، اور
مجد کی بزرگی کی جمع ساری بزرگیاں مجھے دے دو جی جی تو پتھر ترا دیتا ہے جی یہ کدا ٹوڑ دیتا ہے جی فرمایا یہ سب تعریفیں کرو وہ حقیقت مارا با آقائے کے رسولت مجموعات متحلہ نہ سادن اور میری حقیقت کو تم نے زیور نہیں پہنایا سنیت کا اگر یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کٹر سنی ہے تو تم نے مجھ پہ خدا پھینکا جو سرابی ہے سرابی دانم تم نے میری تعریف نہیں کی خدا پھینکا کیوں کہ احوال و مواجید سے بخشش نہیں ہوتی بخشش ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ روبستگی کے ساتھ اور مجھے برا کہہ لو لیکن کہو یہ ہے بڑا پکا سنی اور میں سمجھوں گا کہ تم نے میرے ساتھی انصاف کر حضرت میاں صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ یہ دونوں سید میاں صاحب ہمارے ارائی ہیں آپ کو پتا ہوگا اس بات ہمارے حضور میاں صاحب ہمارے دادا مرشد قوم کے ارائی تھے اور جن دونوں سیدوں کی میں نے بات کی ایک اپنی نسبت سے کہ ہمارے دادا مرشد ہیں اور دوسرے آج جن کا عرس ہو رہا ہے یہ دونوں بخاری سید ہیں امام علی نقی کی اولاد سے ہیں دونوں بخاری سید ہیں اور دونوں ہی بڑے باکمال تھے لیکن معرفت کی قیمت کیا ہے بتاؤں آپ کو آج لوگ رنگ و نسل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت میاں صاحب کے لنگر کے خچر جو شاہ نقشبند کے ختم کے لیے لنگر شریف ڈھوتے تھے باہر سے جو کچھ بھی غلہ وغیرہ آتا جن خچروں پہ آتا حضور گنجے کرم اپنے ہاتھوں سے ان خچروں کو دباتے تھے ان کے پاؤں دباتے تھے اور مریدین اگر ساتھ ہوتے کہتے حضرت یہ کیا فرمایا مجھے معرفت کی نظر سے اس بات کا علم ہو گیا کہ جو اس لنگر کا بوجھ ڈھوتے ہیں اگر ان کی خدمت بھی کروں تو میں معرفت کی بناتے آج لوگوں کو اس بات پر ہے کہ ہم تو سید ہیں ہم کیا کریں گے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی مولانا جامی فرماتے ہیں میرے اندر عشق نہیں رکھیا ذات بات دیا گلہ کرنا ہے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی یہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں لے عشق کے بازار میں کیڑا پتر ہے نہیں پوچھا جاتا عشق کے بازار تو پوچھا جاتا یار تو قربان ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور حضور میاں صاحب قطب وقت تھے اور مجدد طریقت تھے آپ کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہے نقشبندی طریقت میں آپ کا ایک امتیاز ہے اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی نشاندہی کروں لیکن یہ ہمارے گھر کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب حضور ہمارے آقا مرشد ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے ایک دن بڑے بڑے صاحب مرتبہ لوگ سر محمد شفیع یہ میاں صاحب کی پھوپھی کا بیٹا تھا جو متحدہ مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا اور قائد اعظم کے ساتھ پورے ہندوستان متحدہ مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری سر شفیع حضرت حضور میاں صاحب کی پھوپھی کا بیٹا ہے اور ڈاکٹر اقبال کو بھی لے کر آیا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں ہجائے سنت پر اس طرح نظر فرماتے آپ نے فرمایا میں کسی بھی داڑھی منڈے سے میں ملاقات نہیں کروں خلاف شریعت جس کی داڑھی ہوگی میں ملاقات نہیں کروں سر محمد شفیع میں بڑی درخواست نہیں کروں میں ان دنوں میرے مراتب گھٹتے ہیں اس بات میں جو کچھ لے کے بیٹھا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے ایسے آدمی سے ملنا جو شریعت کا تارک یہ میں نے اشارتاً اس لیے کہا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ مقام ناز پر دینے والا ہو سکتا ہے آج کل لینے والے مقام ناز پہ
ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا جی میں 10 پیر ٹیسٹ کیتے ہیں میرے پسند نہیں آیا. میں آخیا جو بندے دے پتر ہونا تو تینوں پسند نہ کر. تو کیا چیز ہے؟ تو خود کیا چیز ہے؟ یہ کیا سوال ہے کہ آج کل مرید میں پیر چیک کرتا پھرنا وہ کسی کا بیعت ہونا. میں تو کنجرا تو چیک کرنا ہے یا انہیں چیک کرنا کرنا؟ کیوں اصل چیز تیرے پاس ہے یا اس کے پاس ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے پاس ہے. کیوں کہ جس کی پیر کو ضرورت ہے تو میری جیب میں ہے. تو اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس کی تجھے ضرورت ہے وہ تو شیخ کے دل میں ہے. اب معاملہ الٹ ہو گیا نا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ حسن مجبور اور عشق مغرور, یہ وہ دور آ گیا. حسن مجبور عشق مغرور. کرنے کیا آئے ہیں مریدی اور چیک کر رہے ہیں وہ پیر کیسا ہے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ اس شان کے تھے. اب آپ اس کا جو مرضی جائزہ لیتے رہے. آپ کو میں نہیں جس آدمی سے ملوں تو میں خود کسی کام کا نہ رہوں, میں نہیں ملتا. ایسا بندہ اٹھ کے چل پڑا. حضرت صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ دونوں بزرگ ساتھ ہیں. میں بڑی مثال نہیں دوں گا ورنہ میرے دل میں جو بات اتری ہے میں کہوں گا تو لوگ کو سمجھے کیا کہتے. بس اشارتاً کہتا ہوں, خاص یار جیسے خاص بندے کے ساتھ ہوتے اس طرح یہ دونوں بزرگ اس طرح ساتھ ہوتے. دائیں بائیں فرمایا شاہ جی لاہور جانا ہے, یہ سننا غور سے. چلو جی ساتھ ساتھ امیر صاحب جا رہے ہیں. لاہور ریلوے اسٹیشن سے فرمایا بریلی جانا ہے. یہ میاں صاحب جو گھر آئے بڑے اسکالر بڑے پلچنی جس کو ملنا لوگ فخر سمجھتے کہ میں ملوں گا نہیں, خود جا رہے لاہور ریلوے اسٹیشن سے. فرمایا ٹکٹ لو, کہاں جانا ہے؟ بریلی. اور آپ کو پتا ہے بریلی جانا کتنا مشکل ہے لاہور سے. یعنی جتنا دلی دور ہے نا لاہور سے, اتنا دلی سے آگے دور ہے بریلی شریف. تو یو پی کا بالکل اگلا سرا بنتا ہے. یو پی شروع تو دلی کے قریب سے ہو جاتی ہے مگر یہ اس کے آخری لکھنؤ اور بریلی شریف آخر میں آتا ہے. اور میں بریلی جائیں گے. آپ کے دونوں بزرگ حیران ہیں. ٹھیک ہے جناب چلیں گے. بریلی شریف گئے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب قبلہ کرنے والا دو اور حضرت صاحب بیٹھنے والا دونوں ساتھ ہیں. اور بریلی شریف بریلی شاہ جا کے اترے ہیں. حضرت صاحب کو بھی وہاں بریلی والوں کو بھی خوشبو آئی. وہ میاں صاحب آ رہے ہیں. اللہ اکبر اہتمام کرایا. یہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جب مسجد چھوٹی سی مسجد تھی حضرت کی اس میں داخل ہوئے تو پوچھا مولانا کدھر ہیں؟ میں کہا جی بالا خانے میں اوپر کمرہ تھا آپ کے جس کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. اس وقت مولانا ظفر الدین صاحب وہاں موجود تھے. سبق ہو رہا تھا. ایک عظیم آباد کے ایک عالم مولانا عبدالرشید صاحب وہ بھی موجود تھے. حضرت صاحب قبلہ اندر تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر تک آئے. فرمایا باہر نہ آئیے, میں بس آپ کے لیے آیا ہوں, آپ بیٹھے. اعلیٰ حضرت آپ کام کے اندر گئے. جب آپ مسند پر بیٹھ گئے تو میاں صاحب اس طرح غور سے دیکھا اور دیکھا اور واپس. اب فرمایا اتنی دور سے تشریف لائے ہیں, کچھ کھانا کچھ فرمایا نہیں, کھانا کھانے نہیں آئے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بس ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. واپسی پر بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر حضرت نے ہمارے حضرت کا ہاتھ تھام کے ایک بات فرمائی. فرمایا شاہ جی مولوی صاحب کا سلسلہ پر نور ہے. ہمارے لوگوں کو طالب علموں کو بریلی شریف سے جڑنا چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں جس کام کی ضرورت ہوگی وہ ان کے کام کے سیکھے بغیر نہیں ہو سکے گا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے 10 طالب علم بریلی شریف بھیجے. حضرت کرما والا شریف نے 10 طالب علم اپنے بھیجے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے جو 10 بھیجے ان میں ایک میرا باپ ہے. اور انہوں نے جو 10 بھیجے اپنے خاص مرید ان میں سید شبیر احمد گیلانی پہلا طالب علم ہے بریلی شریف کا جو حضرت کا مرید ہے, وہ میرے سسر ہے. لوگ مجھے اکثر اس بات پر چھڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو بریلوی نہیں ہے, ہم وہاں پڑھے نہیں ہیں. میں نے کہا تم بریلوی نہیں ہو, میں تو ابرل ہوں. کیوں تمہیں نام کیوں داد کیوں میں بریلوی. تمہیں شرم آتی ہوگی کہ بریلوی ہم نہیں ہیں. کیوں جی ہم کو بریلوی گئے جی. میں نے کہا بریلی کو تم کیا سمجھ رہے ہو, تم نے بریلی دیکھی نہیں, تمہیں کیا پتا کہ بریلی کیا چیز ہے. بریلی دیکھنے تو وہ اللہ کے ولی جاتے ہیں کہ جن کے دروازے پر بادشاہ ہے
ملاقات ہی نہیں کرتے. جاؤ. وہ ان کو دیکھنے وہاں گئے اور فرمایا جو دیکھنا تھا دیکھ لی. بیٹھے نہیں, کوئی اعزاز نہیں کروایا. ان کو فرمایا آپ کام کرو, آپ کا کام قیمتی ہے, آپ پڑھاؤ. اور اسی دوسری گاڑی سے واپس آئے. فرمایا بس ایک نظر جو ہمارا اندازہ تھا اس کے لیے دیکھنا تھا تھا آپ کا دیکھ لیا. اب ہمارے لیے کم 10 طالب علم حضرت کے کرما والا شریف کے پڑھ کے آئے, بریلی شریف 10 میرے حضرت کے پڑھ کے آئے. اور جب پڑھ کے آئے تو 20 نے وہ انقلاب برپا کیا کہ آج کسی گستاخ کے لیے گنجائش نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جہاں جہاں وہ چراغ جلے ہیں اس کے مصطفیٰ کی شمع بھرو. اور حضرت کرما والا شریف شریعت کی کیا بہار تھی. میں نے کہا نا خلیفۃ اللہ جس کو کہتے ہیں, آیت کی روشنی میں نے عرض کیا کیا بہار آئی. یہاں تو لوگ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں, اذان بھی ہم کہیں گے, اقامت بھی ہم کہیں گے. ان کو کہا کوئی کسی امام کی جرت ہے کوئی کیسے کہ آپ کی شکل خلاف سنت ہے. اور یہ دور تو کہنے کہیں نہیں, کیوں کہ یہاں تو جو مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی شکل خلاف سنت ہے. اب کیسا دور آ گیا, یعنی الٹا دور آ گیا, الٹا زمانہ آیا میرے حضور. اب جن کی شکلیں شریعت کے مطابق نہیں وہ مجدد ہیں اس زمانے کے, دعوے دار ہیں, خوابیں دیکھتے ہیں. اور علماء بیچارے نہیں بول سکتے ان کے سامنے, کیونکہ رواج ہے جی, ہم ماریں گے لوگ ہمیں. تو خدا کے بندو ایسا شخص جو سنت کو مٹانے والا ہو کیا وہ بھی مجدد ہوگا؟ آج زمانہ کہاں پہنچ گیا. مجدد تو الوسانی تھے کہ خلاف سنت ایک دفعہ قدم مسجد میں داخل ہو گیا, داخلے کے وقت پایا تو اسی قدم پہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو فرمایا اسی پر وصال مصطفیٰ نصیب ہو گیا. اور فرمایا شیخ احمد اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ تم بایاں اگر داخل کر لیا تو بایاں ہٹاؤ, پیچھے دائیں داخل کر لیتے. عرض کی حضور مجھے شرم آئی کہ لوگ مجھے مرشد مانتے ہیں, اگر سنت کی مواظبت میرے دل میں اتری نہیں تو میں کس بات کا مرشد ہوں. مجھے شرمندگی اس پر آئی. فرمایا جو تو شرمندہ ہوا جا اسی پر تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تیرے سلسلے سے بھی جو منسوب ہوگا وہ جنت میں میری برکت مقامات وہ تھی ان لوگوں کے. آج زمانہ الٹا گیا جناب, آج شریعت کی حدیں مٹانے والے پیشوا بنیں گے, شریعت سنت کو مٹانے والے پیشوا بنیں گے. اس کو کہتے ہیں رجت کاکری. ترقی ہو جانا کیا مطلب, الٹے پاؤں پلٹ گئی شریعت کے لیے. دعوے دار معیار بدل دیے, زاویے بدل دیے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی مسجد شریف, میں نے کہا تھا نا کہ کوئی گزرا ہو تو نشانے قدم نہیں مٹتے. آج حضرت کو پردہ فرمائے کتنا وقت ہو گیا. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے بھی زیارت نہیں کی, میری 51 سال عمر ہے اس وقت. میری عمر کے دوران ہی مثال ہوا ہوگا, لیکن اس وقت میں ابھی سفر وغیرہ یہ شعور نہیں رکھتا. شعوری طور پر پہلا کام جو میں نے کیا ہے نا کسی بزرگ عالم کے حوالے سے, وہ 1970 میں نے حضرت ابو الحقائق عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی. یہ پہلا میرا سفر تھا. جب میں اپنے گھر سے حفظ کے لیے گیا ہوا تھا, اس وقت میں کچھ 14واں پارہ پڑھتا تھا. اس وقت حضرت کا وصال ہوا تو میں اپنے والد کے ساتھ ضد کر کے حضرت ابو الحقائق کے جنازے میں شریک ہوا. 1970 کے 59 کی میری پیدائش ہے, میں نہیں جا سکتا. مگر آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اگر کسی کا گزر ہو اس علاقے سے, اس مسجد شریف میں جس انداز سے لوگ تہجد کے وقت آتے ہیں اور جس انداز سے بیٹھتے ہیں, کیوں کہ شرک پوری انداز میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا کر رہے ہیں. میرے صاحب سے کسی نے پوچھا میں ایسے بھی ہوتا ہے, فرمایا ایسے کیوں, یہاں کوئی خاص صورت ہے. اگر تمہیں نیکی بتا کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہو تو شیطان داخل ہے تیری بات. کیا تیرے دل میں رغبت آتی ہے کہ میں لوگوں کو نیکی بتاؤں اپنی؟ ایسے کیوں؟ فرمایا بالکل سیدھا بیٹھ. کیوں کہ وہ تو تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. دوسرے کی بات کو میں غلط نہیں کہہ رہا, میں صرف اپنے میاں صاحب حضور کا بتا رہا ہوں. سب صحیح کرتے ہیں, طریقہ اپنا اپنا ہے. روح افزا اور نورس کا فرق ہو سکتا ہے, پیاس دونوں بجھائیں گے. مگر میں اس وقت اپنے حضرت صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کے شاہکار, تربیت کے شاہکار یہ دونوں بخاری سید شہزادے ہیں. اور آج بھی اس مسجد شریف میں اس حق ہو کی وہ خاص بات پائی جاتی ہے
آپ کے مریدین نے کی، جن کی طبیعتیں آپ نے شریعت کے مطابق ڈالی، محنت کی، کوشش کی. آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں، آثار موجود ہیں. ابھی کچھ لوگ ہیں ساکی کی محفل دیکھنے والے موجود ہیں وہاں پہ، وہ آثار موجود ہیں، وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ تڑپ آج. اور میں حضرت صاحب قبلہ اور سلسلے میں چلا گیا، وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت صاحب قبلہ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کا، جو خود میری ساتھ صاحبہ میری 1983 میں شادی ہوئی، 2-4 مہینے کے بعد مجھے میری ساس صاحبہ فرمانے لگی کہ میں آپ کو اپنے حضرت صاحب، چونکہ میرے سسر وفات پا چکے تھے پہلے، اور میں ان کے جو پیر ہیں ان کے دربار پر میں تمہیں لے جاؤں. تو مجھے ساتھ لے کر گئی وہاں کرما والا شریف میں. رات سفر تھا اور میں گاڑی خود چلا رہا تھا. تو ہمارے سفر کافی ہے ہمارے علاقے سے، 4 گھنٹے میں ہم 3.5 میں لاہور کبھی اس وقت جاتے تھے، آج تک 2.5 گھنٹے کا ہو گیا یہ موٹر وے بننے کے بعد. تو پھر اکھاڑا تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں لگ گیا جاتے ہوئے. بہت لیٹ پہنچے تو بہت تھک گیا، اور میں آپ جانتے مجھے میرا جسم ذرا ایسا بھاری ہے، میں تھک جاتا ہوں بہت. وہاں جب پہنچا میں تو مائی صاحبہ نے کوئی بات کی ہوگی میری ساس نے، لیکن مجھے پتہ نہیں. میں کمرے میں، جو کمرہ مجھے دیا گیا، میرے پاس پیسے تھے، ذرا 2-3 تقریریں کی ہوئی تھی، تو میں نے اندر سے کنڈا لگا لیا. لوہے کا دروازہ تھا، کنڈا میں نے لگایا پکا کر کے، کیونکہ میرے پاس پیسے کہاں. تو میں لیٹ گیا. اچھا، باقاعدہ میں نے چھوٹے پیسوں کی وجہ سے کنڈا زور سے لگایا ہے، یہ میرا خیال. لوہے کے دروازے تھے، میں لیٹ گیا. اب میں سو گیا. اور آپ یقین فرمائیں کہ میں حالانکہ مولوی بھی ہوں، میں تھوڑا بہت، تو میں ایسی بات کبھی میں نے دیکھی نہیں تھی، اور مجھے ایسی بات عام تھوڑی بہت ہو تو میں اس کا یقین بھی نہیں کرتا جب تک کہ میں پوری دلیل تک نہیں پہنچتا. سحری کا وقت ہوگا کہ حضرت صاحب قبلہ نے مجھے ایسے نہیں جوڑا، سید محمد علی شاہ صاحب، اور بیلیا اس وقت سونے گا نہیں، ایسے مجھے فرمایا. میں جاگا، باقاعدہ میں نے دیکھا، اور وہاں ایک جھوٹی تھی، میں نے گلی کی، وضو کیا، اور وہیں مختصر سی نماز پڑھی. بھئی آپ نے کہہ دیا ہے، میں نے پڑھ لی. یعنی آداب کے ساتھ جیسے تہجد پوری نماز وہ نہیں پڑھی، کیونکہ میرے پر کسل بہت زیادہ طاری تھا، اور میرے کندھے بالکل ہلتے بھی نہیں تھے. میں وہیں پھر لیٹ گیا. البتہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے ایسے دیکھا ہے حضرت صاحب کو کہ بالکل جیسے پاس بیٹھے، تو میں نے پھر کنڈے چیک کیے تو دونوں مارے ہوئے. اکیلا تھا میں کمرے کے اندر، درواشی کے ساتھ جو اجرے بنے نئے، یہ لائن جو ہے اس میں آخری جو ہے وہ تھا. اچھا، کنڈے چیک کر کے میں سو گیا. نماز فجر کا وقت ہوا، اذان کے بعد جب سب کو جگایا جاتا تو اس وقت پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. پھر میں اٹھا، میں نے وضو کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی باجماعت الحمدللہ. نماز فجر پڑھی تو مائی صاحبہ نے، میری ساس نے مجھے پیغام بھیجا کہ ابھی تم کہتے تھے جلدی جانا ہے، صاحب کمرے میں آئیں گے تو ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد ہم چلیں گے. آگے کوئی پھر پروگرام تھا. جب میں کمرے میں گیا، جا کے بیٹھا، تو صاحب اللہ تنبیہ کے انداز میں بولتے تھے کبھی کبھی، جو ان کے مرید ہیں وہ جانتے ہیں. مجھے فرمایا، اے جے تو تھوڑا نور الحسن شاہ میرے باپ نو جگاندا سی، وہ جاگ پوندا سی. یعنی میرے لیے جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ میں سمجھ میں یہ تو خواب میں ہو سکتا ہے، بھائی صاحب مجھے جگا رہے ہو، کہہ رہے ہو میں تہجد پڑھ لے، لیکن واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پر ہوں، مجھے ایسا پہلے میں گیا ہی تو فرمایا نور الحسن شاہ اس سے بھی کم تنبیہ کرتے تھے میرے ابا کو، وہ تو اٹھ پڑتے تھے. اب میں سوٹا لے کے تو نہیں میں تمہیں جگا سکتا تھا کہ پڑھاؤں بھی تمہیں خود کہ تم وضو کرو تھوڑا. یعنی حضرت کو اس پر بھی اطلاع تھی، اس نے تہجد نہیں پڑھی ہے، البتہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو گیا. تو فرمانے لگا میں سوٹا لے کر تو تمہیں نہیں جگا سکتا تھا. اتنے ہی اشارے پر توجہ کرے بندہ تو کام بن جاتا ہے. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. میں نے کہا حضور دعا فرمائے، میں تو بالکل غفلت میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ میں بڑے لمبے سفر میں آیا، ورنہ آپ کے اس اشارے پر. تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا،
یہ سارا کام دینے والے کا نہیں ہوتا، زیادہ کام لینے والے کا۔ میں نے جو بات آپ سے کہی وہی آپ کو ایسے بول کے تو تھوڑا ہی تو پلائے گا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات میری اپنی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے جو سالہ ہیں، میرے بھائی، اور وہ بھی عالم دین ہے وہاں پر، وہ داڑھی مبارک جو ہے نا پوری 4 انگلیاں، وہ ایک اصل میں ان کے ایک مسئلہ ہے کہ ان کی بیعت جو ہے وہ ایک اور سلسلے میں ہے، تو وہاں کے صاحب جو ہے وہ بڑی لمبی کو داڑھی رکھے یا یہاں سے اگر خط وہ صاف نہیں کرتا چلے اس کو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے سالہ صاحب جو ہے وہ ان کے خلیفہ ہیں، تو یہ جب وہاں کبھی جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں داڑھی ترشوا کے رکھو، یعنی کہ زیادہ لمبی نہ کرو اس طرح۔ کہیں گئے ہوئے تھے وہاں اور وہاں کے آداب کے مطابق داڑھی پوری مٹھی تھی، اور ہمارے حضرت صاحب کرما والا شریف والوں کے جتنے مریدین ہیں جو وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک، اور اس میں وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی زیادہ مداخلت کرے۔ اچھا، اب یہ ہمارے صاحب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کیا، میں نے چیچا وطنی کی طرف سے میں آیا، وہاں جھنگ سے چیچا وطنی کی طرف آیا، چیچا وطنی سے میں کرما والا شریف کے لیے چلا، رستے میں میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا وہ پیر جڑے نے وہ لمبی چوکھی کرن نہیں دیتے، یہ پیر چھوٹی پسند نہیں کرتے، کہ میں تو ٹنگیا گیا بھائی یہ میرے پیر نے ہو میرے اپنے پیر نے۔ آپ فرماتے ہیں میں نا گڈی بیچ بیٹھا، جسے اکاڑے تو آگاہ نکلے تو 2 میل ہے، تو میں گاڑی ذرا ایسے کر کے نا وہ ہٹ شٹ نکل جان ذرا لمبی ہو جائے، ایسے میں کھینچ رہا۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں صاحب کے ہم اجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس فرماتے میں جا کے بیٹھا تو میں نے سوال کیا کہ داڑھی تم جا کے اس طرح بیٹھ کے، آپ نے فرمایا اے بات بیلی ایک خیال نہیں کر دے بھائی جدو پیش ہوں گے تے حبیب علیہ السلام کی فرمان گے، میرے ڈرے تو داڑیاں چھکتے نے گڈیاں بیٹھ داڑھی نے وٹ کر دے رہے میرے ڈر تو فرماتے ہیں میں نے کرما والا کی حضور میں بھی ایسا نہیں کیا، میں تو پیچھے سے ایسا سوچ رہا تھا یہ چیچا وطنی سے اکاڑا کی طرف آتے ہوئے، ایسی نظر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایسی بصیرت تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی قسم اس ماحول میں حجامت بنانے والے لوگ جو مثلا پنڈ میں جو نائی کہتے ہوئے حجامت کرتا ہے، صاحب قبلہ کے وہ تھے جنہیں زندگی بھر حالانکہ پیشہ ہو جاتا ہے، پروفیشن ہے جب تو ہر کوئی آتا ہے، پھر بڑے بڑے امیر لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے سامنے بول نہیں سکتا، آپ کو پتا ہے وہاں کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس میں تو دھڑکا مارے چلی میں اس طرح کارو ہے، اس اگلے کی حیثیت ہی کوئی نہیں بنا کرو۔ صاحب قبلہ کے حلق کرنے والے وہ لوگ تھے جن کی ساری زندگی تہجد کبھی قضا نہیں، تہجد قضا نہیں ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس ماحول کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجسم اتباع سنت تھے، مجسم اتباع سنت۔ اور فیض کا عالم یہ تھا، منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، میں آخری ٹائم ہے، میرے ابا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب قبلہ جامعہ نعمانیہ میں تشریف لائے اور اس وقت امتحان تھا بچوں کا، حضور گنج کرم رحمت اللہ علیہ جامعہ نعمانیہ سب سے قدیم مدرسہ ہے لاہور کا، آپ جانتے ہیں، جس میں حضرت پیر میرے علی شاہ سرکار اور حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب بھی پڑھتے رہے اس مدرسے میں، جامعہ نعمانیہ اتنا پرانا مدرسہ ہے۔ تو وہاں کے بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں، طلباء کا امتحان تھا، تو جو طلباء وہاں کامیاب ہونے والے تھے ان کے لیے حضرت صاحب کو کہا گیا کہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائے تو ان کو اسناد وغیرہ آپ دیں۔ تو استادوں نے مولانا ارشاد الہی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ درویش تھے، تو انہی کی حضرت نے مانی بھی تھی، وہ تشریف لائے۔ تو مولانا ارشاد الہی صاحب نے ایک طالب علم پیش کیا، فرماتے ہیں اس کی ماں کی بڑی خواہش ہے لیکن یہ بچہ بڑا ہی کند ذہن ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس بچے کے لیے دعا فرما دیں کہ اس کو بالکل لفظ کو زبان پر نہیں چڑھتا۔ آپ یہ اپنے وقت شیخ الحدیث مشہور معروف ان کی بات کر رہا ہوں۔ صاحب اللہ نے فرمایا پتر کوئی 2 کلمے آتے ہیں تمہیں قرآن پاک کے، کوئی 2 کلمے، تو بچہ نا شرمندہ، جس طرح بچہ کوئی روب میں آ جاتا ہے یا کسی طرح نصیب کی بات تھی، بولا نہیں، آپ نے کوئی 2 کلمے آتے، کوئی 2 کلمے 3 مرتبہ فرمایا، تو بچہ چپ رہا۔
ایک اور بوڑھا آدمی جو مسجد وہاں صفائی کرتا تھا مدرسے کی، وہ آگے ہو گیا، اس کہ جی یہ تو نہیں ہوتے میں ہوں گے، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا بالکل۔ جب دیکھا وہ ایک اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا ہے تو بچے کی قسمت ایسی بول ہی نہیں رہا، تو اس کے دل میں خیال ہے، اس کا جی حضرت صاحب یہ نہیں ہوتے تو میں نے تو پوری صورت واقعہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی پڑھ دے، کھڑا ہو گیا، وہ کیسی آتی تھی سورہ فاتحہ شریف پڑھ دی، تو فرمایا جا اس کے لیے بھی دعا کریں گے، تیرا بھی کام بن گیا۔ مولانا ارشاد الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے کہ وہ بابا بالکل ان پڑھ تھا، حضرت صاحب کو سورہ فاتحہ سنائی، 6 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بارہا ایسی کرامات ہوئی کہ جو بالکل کل سے طلباء تھے حضرت صاحب کو بتاؤ، اور پھر گنج کرم کہہ رہے تھے مولانا عبدالرحمن صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے پہلے ان کا یہ تعارف ہی نہیں تھا کہ یہ ان کے مرید ہے، یہ ابھی پتا چلا مجھے جب انہوں نے دعوت دی، میں نے پوچھا کہ آپ ان کے مرید ہیں؟ گنج کرم کہنا آسان ہے، یہ بات شیخ القرآن مولانا غلام علی اکڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتائی خود، ہم ان کو چچا کہتے تھے میرے والد کے، وہ بہت ہی گہرے دوست تھے۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا ایوب خان کے دور میں اشرف المدارس مدرسہ میرا بہت ہی بوجھ پڑ گیا، میں نے طالب علموں کو 2 مہینے کی چھٹی دے دی، لنگر کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ چلے جاؤ تو 2 ماہ تک میں کوشش کروں گا کوئی گندم وغیرہ جمع ہو جائے۔ طالب علم علم حدیث تک تھے، یعنی دورہ پڑھنے والے تک تھے۔ ایک طالب علم جاتے ہوئے حضرت صاحب قبلہ سے ملا، ایک طالب علم حضرت صاحب قبلہ سے ملا تو عرض کی حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ مولوی صاحب نے مدرسہ کھایا 2 مہینے چھٹیاں کیونکہ لنگر شریف کوئی نہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نے اسی وقت بندہ بھیجا مولوی صاحب کو، فرمایا آپ کو یہ کس نے اجازت دی کہ آپ مدرسہ بند کریں؟ انہوں نے کہا جی اجازت کسی نے نہیں دی لیکن حال ایسا ہے۔ فرمایا حال ایسا ہے تمہارا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی تکلیف ہوگی اگر طالب علم اس وجہ سے۔ انہوں نے کہا جی میں حضور میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا، اس میں ان کی ایک خاص وجہ تھی، حضرت کا بیعت کا تعلق تھا سید صاحب قبلہ سے، لاہور والوں سے، حضور مفتی اعظم سے، تو شاید ایک توجہ کی بات ہوتی ہے نا، اپنے شیخ کی طرف زیادہ ہو، اور وہ چونکہ مفتی اعظم تھے ممکن ان کی توجہ اس طرف نہ ہو، پھر علماء کی اور مشائخ کی اپنے اپنے کام بھی ہے جن میں کئی دفعہ خیال نہیں فرماتے۔ یہ توجیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ولی کامل تھے، زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے دھیان کیوں نہیں دیا، دھیان دلانا بھی پڑتا ہے کبھی۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے فاضل بریلوی کے، اور وہ بھی شیخ کامل تھے، میں نے ان کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی ہے، سیدی ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا مولوی صاحب سب سے پہلے تو قرض کی بات کریں، جس بوجھ سے مدرسہ بند کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا جی اتنا ہے، اور یہ پچھلے 1.5 سال سے ایسا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو خادم تھے احمد یار نام تھا، فرمایا احمد یار لنگر خانہ کھولو، جتنی بھی گندم کی ضرورت ہے مولوی صاحب پورے قرضے بڑا سارا ان کو گندم ہی دو۔ گندم اٹھائی، فرمایا آگے 6 ماہ کے لیے اور میں اس کے لیے بھی گندم، سبحان اللہ۔ کہا جی میں اس کو بیچوں، فرمایا بیچنا نہیں۔ اساتذہ کے لیے تنخواہیں نقد پیش کی، اور فرمایا مولوی صاحب ہم کیسے رہ سکتے ہیں اگر حدیث پاک طالب علم چھوڑ کے چلے جاتے تو ہم کیسے یہاں پہ بیٹھے رہ سکتے؟ گنج کرم ہونے کی یہ بات ہے کہ وہ پاک پتن شریف کے قریب عارف واڑہ کے قریب چک میں 9 مربع حضرت کی زمین تھی اپنی، اور جتنے بھی علماء مشائخ جس سلسلے کے بھی پاک پتن شریف ہوتے ہو حضرت کے پاس اور آپ کے صاحبزادوں کے پاس میں باقاعدہ بندے تھے جن کو بتایا گیا کہ کھانا جو ہے لنگر شریف سے وہ کھاتے ہیں اپنے ذوق سے۔ حضور باؤ صاحب چشت طالب کے بادشاہ ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن فرمایا ہماری ذمہ داری ہے پاک پتن کے قرب و جوار میں جب سرکار نے ہمیں یہ جگہ دی ہے ان علماء و مشائخ کے لیے ہمارا لنگر خانہ کھلا رہے۔ گاڑیاں بھر بھر کے وہاں لایا جاتا، علماء کرام کو ٹھہرایا بھی جاتا اور ان کو لنگر بھی پیش۔ یہ گنج کرم ہونے کی صفت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اس خانے معرفت سے ہمیں بھی کوئی ایک ذرہ نصیب فرمائے، اور آپ نے پاک اور نیک لوگوں کا ذکر کیا مختصر محدود وقت میں، یہ باتیں ابھی تو اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معرفت کا ایک چھینٹا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔